اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں تذکرہ موسوی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی۔ کس لیے؟ آگے سبب بیان کیا جا رہا ہے، مقصد اور ریزن بیان کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تہتدون، ہدایت کے لیے کتاب اور فرقان تمہیں دی جا رہی ہے، ہدایت پانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی کے حصول کے لیے اے موسیٰ یاد کرو ہم نے تمہیں کتاب اور فرقان عطا کی۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں اور ایک مقصد بیان کر رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں اور ایک مقصد۔ دو چیزیں ہیں، مقصد ایک ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اور دوسری ہے فرقان، اور مقصد ہے ہدایت پانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کون سی عطا کی گئی؟ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ کون سی کتاب عطا فرمائی؟ تورات عطا فرمائی۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ لفظی معنی تو یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق کو باطل سے جدا کرنے والا، حق کو باطل سے واضح کرنے والا، حق کو باطل سے نکھارنے والا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، یعنی کہ تورات۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ فرقان نام ہے قرآن کریم کا، کہ اے امت موسیٰ اور اے امت محمدیہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی، تمہیں قرآن عطا کیا گیا، مقصد ایک ہے دونوں کا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، اولاد اسرائیل میں سے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اے غیر مسلموں، اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا کی، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کی، فرعون کے ظلم سے تمہیں آزاد کیا، فرعون کے شکنجے سے تمہیں آزاد کیا، وہ وقت یاد کرو۔ اور وہ بھی وقت یاد کرو کہ جب تمہیں نجات مل گئی، فرعون اور فرعون کی ساری قوم غرق ہو گئی، وہ بھی نعمت یاد کرو۔ ایک تو ظالم کے پنجے سے تمہیں آزاد کیا اور دوسرا ظالم کو تباہ و برباد کیا۔ اور بنی اسرائیل والو یہ بھی یاد کرو، انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے تم پر آسمان سے من و سلوہ اتارا، وہ بھی یاد کرو، وہ نعمت بھی یاد کرو۔ اور یہ بھی نعمت یاد کرو کہ ہم نے تمہیں دریا میں رستہ دے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو دریا نے رستہ دیا، پار لگ گئے، اور فرعون کی قوم جب دریا پار کرنے کے لیے دریا کے بنے ہوئے رستے پر چلے، دو دریا آپس میں مل گئے، فرعون اور فرعون کی قوم غرق ہو گئی، وہ بھی یاد کرو جب دریا کے ذریعے ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، یہ نعمتیں بھی یاد کرو۔ اور یہ بھی نعمت یاد کرو کہ جب تم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تم پر انعام کیا کہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں، انعامات و اکرامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کو یاد کرو اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کی یاد آوری کے بعد، یاد دلانے کے بعد تمہیں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے آقا و مولا تشریف لا چکے ہیں، ہمارے آقا و مولا تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا
جب ہم نے پہلے تم پر انعامات و اکرامات کی بارش کی، تمہیں نجات عطا کی، تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں شرک سے نجات عطا کی، تمہارے شرک کی توبہ کو قبول کیا، تمہیں ظالم کے پنجے سے آزاد کیا، تمہیں آسمان سے من و سلوہ جیسی نعمت تمہیں عطا کی، تم پر انعامات و اکرامات کی بارش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ آج ہمارے آقا مولا تشریف لا چکے ہیں، اے غیر مسلموں تم میرے نبی کے دامن میں پناہ لے لو، رب تعالیٰ پھر تم پر آسمان سے نعمتوں کی بارش عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ گزشتہ واقعہ بیان یاد کرا کر حضور کے دور کے جو غیر مسلم تھے اور آج کے دور کے جو غیر مسلم ہیں انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اے غیر مسلموں، گزشتہ امتوں میں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے پر تمہیں نجات مل گئی تھی، آج رسول اللہ کی دامن میں آ جاؤ، رسول اللہ کی پیروی کر لو، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، رب تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک بات روز روشن کی طرح معلوم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا معیار کتاب اللہ کو بنا دیا ہے، ہدایت کا سبب اللہ نے کتاب اللہ کو بنا دیا ہے، ہدایت کا معیار کتاب اللہ بن گئی ہے۔ ہدایت کا معیار عقل نہیں، ہدایت کا معیار عقل، اگر عقل ہوتی تو اللہ یہاں کتاب اور فرقان کا ذکر نہ کرتا، بلکہ یہاں پر ہدایت کے معیار کے لیے عقل کو ذکر کرتا۔ عقل کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اللہ کو معیار بنایا، اللہ نے اپنی کتاب کو ہدایت کا معیار بنایا۔ معلوم ہوا ہدایت کا معیار اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پر جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ہدایت عطا فرما دے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو معیار جب کتاب اللہ بن جائے گی، معیار ہدایت کا، نجات کا جو سبب اور معیار ہے وہ اگر اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کی کتاب کو ہم معیار سمجھیں گے، اللہ کے پاکیزہ کلام کو جب ہم ہدایت کا سبب سمجھیں گے، ہدایت کا معیار سمجھیں گے، تو دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہیں اور اخروی زندگی کے اندر بھی ہم کامیاب ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اس کھوپڑی میں عقل جو ہے اس کو قربان کر دے حضور کے دین کے آگے، حضور کے آگے اس عقل کو قربان کر دے، اور ہدایت کا جو سبب ہے، ہدایت کا جو معیار ہے، ہدایت کا جو سبب ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کے دامن سے مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ فلسفی تھا، وہ ہر بات کو، دین کے ہر معاملے کو عقل پر تولتا تھا، دین کے ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتا، دین کے ہر مسئلے کو عقل کے پیمانے پر تولا کرتا تھا، دین کی ہر بات کو عقل کے پیمانے پر تولا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے قرآن کی آیت سنی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے تم میں سے جو اس زمین کے پانی کو نکال سکے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ملک کی آخری آیت ہے کہ اگر زمین کا پانی رب خشک کر دے، ختم کر دے، تو ہے کوئی ایسی ذات جو پانی کو زمین سے نکال سکے؟ فلسفی کہنے لگا کہ اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی ہے؟ عقل کے ذریعے ہم اور کھدائی کریں گے، عقل کے ذریعے ہم اور پانی کو تلاش کریں گے، دوسری جگہ پانی کو تلاش کریں گے، چوتھی جگہ پانی تلاش کریں گے، شرق سے غرب تک پانی تلاش کریں گے، پانی مل جائے گا ہمیں عقل کے ذریعے، دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے، مشینری کے ذریعے، سائنسی آلات و ایجادات کے ذریعے ہم تو پانی کو تلاش کر لیں گے۔ رات سویا، خواب میں اسے کسی نے تھپڑ مارا، آنکھوں کا جو نور تھا 2 قطرے نکل کر زمین پہ گرے، خشک ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا تو بڑی باتیں کرتا ہے، دعوے کرتا ہے کہ ہم عقل کے ذریعے پانی کو زمین سے تلاش کر لیں گے، ہم تو عقل کے ذریعے پانی سے زمین کو تلاش کر لیں گے، ایک جگہ سے نہیں ملے گا دوسری جگہ سے لے لیں گے، چوتھی جگہ سے لے لیں گے، اور جگہوں سے لے لیں گے۔ تو ہم نے تیرے آنکھوں کا جو 2 نور ہیں، ان 2 نوروں میں جو ایک ایک قطرہ ہے وہ زمین پہ گر کے خشک ہو گیا ہے، پانی تو دور کی بات ہے، پہلے ان قطروں کو تو واپس لے لے۔ پانی تو دور کی بات ہے، یہ جو زمین پہ 2 قطرے خشک ہو کر گر کر خشک ہو گئے ہیں، ان کو تو واپس لے لے، تو پھر تیری عقل پتہ چل جائے گا تیری عقل کہاں تک جاتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عقل والے ہمیشہ پھنس جاتے ہیں، جو دین کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔
اگر ہدایت کا سبب عقل ہوتی تو فلسفی کامیاب ہو جاتا، اگر ہدایت کا معیار عقل ہوتی تو سائنسی اور فلسفی کامیاب ہو جاتا، پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ معلوم ہوا ہدایت کا معیار، ہدایت کا سبب، ہدایت کا معیار عقل نہیں، عقل کا ترازو نہیں، بلکہ کتاب اللہ ہے، بلکہ قرآن کریم ہے، بلکہ دین الہی ہے، بلکہ دین محمدی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، احکامات الہیہ ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت کا معیار بنا دیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ کتنے سو سال؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی۔ 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، 400 سال نہیں، 900 سال نہیں، 950 سال جناب نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ 2 گروہ تھے، ایک عقل کے پجاری تھے، دوسرے دین کے پجاری تھے۔ عقل کے پجاری، عقل پرست، عقل کے پجاری جناب نوح کو دیکھتے تو کہتے مجنون وازدجر، کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو جھڑکا ہوا آدمی ہے، یہ تو پاگل مجنون اور بیوقوف آدمی ہے، عقل والے یہ کہتے۔ اور جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول کرنے والے 950 سال کی تبلیغ کی محنت، 950 سال کی جو دعوت نوحی تھی، 80 افراد مسلمان ہوئے، 80 افراد نے دعوت نوح کو قبول کیا۔ لیکن جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا، 80 افراد کے علاوہ جتنے عقل پرست تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیوں غرق؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ پانی آ گیا تھا، غرق اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہدایت کا معیار عقل کو بنا لیا تھا، ہدایت کا سبب عقل کو بنا لیا تھا، نجات کا سبب عقل کو بنا لیا تھا، نجات کا معیار عقل کو بنا لیا تھا۔ عقل والے رڑ گئے اور دین والے کامیاب ہو گئے، عقل والے غرق ہو گئے اور دین نوح کو قبول کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا اگر آخرت کی بات تو بات کی ہے، دنیا کے اندر بھی اگر عقل کو ہدایت کا معیار بنایا جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دامن میں قرآن و سنت ہوگا، جب وہ ہدایت کا معیار قرآن کو بنا لے گا، جب اپنی زندگی کا آئیڈیل قرآن کو بنا لے گا، جب اپنی زندگی کا معیار حق اور سچ کا معیار قرآن و سنت کو بنا لے گا، دین اسلام کو بنا لے گا، حضور کی ذات کو حق اور باطل کا معیار بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انہیں کامیاب کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی انہیں کامیاب کر دے گا۔ اور جناب ہود علیہ السلام کی قوم، جناب ہود کی قوم کا نام تھا سبا۔ بڑے مزے کی بات ہے اور سننے والی بات ہے، یہ جو قوم سبا تھی یہ اس قدر خوشحال تھی، اس قدر نعمتوں والی تھی کہ اس دور کے اندر قوم سبا جیسی امیر قوم کوئی نہیں تھی۔ ان کی نعمتیں بے بہا، اللہ کی ان پر انعامات تھے، ان کی اولاد میں کثرت، ان کی مال میں کثرت، ان کے پھلوں میں کثرت، ان کے سارے معاملات میں کثرت، ان کی ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں کثرت، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کر اگر بازار سے چکر لگا آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی ٹوکروں کو پھلوں سے بھر دیا کرتا تھا۔ اس قدر یہ خوشحال قوم تھی، اس قدر اللہ کی اس قوم پر نعمتیں تھیں، اس قدر اس قوم پر اللہ کے انعامات و اکرامات تھے۔ لیکن جب جناب ہود علیہ السلام کو دیکھتے تو بے ساختہ کیا اٹھتے، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو جناب ہود کو بے وقوف شمار کرتے ہیں، عقل کے مطابق ہم جناب نوح کو بے وقوف شمار کرتے ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ دعوت اللہ ہمیں دیتے ہیں، ہر گھڑی اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ہر گھڑی دین کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، یہ تو پاگل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ انا لنراک فی صفاحۃ، قوم کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہود علیہ السلام کی قوم سبا میں 13 نبی نازل کیے۔ کتنے نبی؟ 13 نبی نازل کیے۔ 13 نبی نازل ہونے کے باوجود عقل پرست باز نہ آئے، ہر وقت کہتے رہتے کہ جناب ہود علیہ السلام بے وقوف لوگوں میں سے ہیں،
جناب ہود علیہ السلام بیوقوف لوگوں میں سے ہیں، انا لنراک فی صفاحۃ، ہر وقت یہ جو ہے وہ الارم الاپتے رہتے، ہر وقت یہ راگ الاپتے رہتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر غالب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل پرستوں کو ایک چوہے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وہ کیسے کہ ان کی بستی میں ایک نہر گزرا کرتی تھی، چوہوں نے نہر کے بند میں کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور ساری کی ساری عقل پرست جو قوم تھی، جنہوں نے عقل کو نجات کا سبب بنا لیا تھا، جنہوں نے عقل کو ہدایت کا معیار بنا لیا تھا، جنہوں نے عقل کو ہدایت کا سبب اور کامیابی کا سبب بنا لیا تھا، رب نے دنیا کے اندر بھی انہیں ناکام کر دیا اور آخرت کے اندر بھی انہیں ناکام کر دیا۔ لیکن اے مسلمانوں، اے اللہ والوں، جو دین والے تھے، جو دین اسلام کو قبول کرنے والے تھے، جنہوں نے ہدایت کا سبب قرآن کو بنا لیا تھا، جنہوں نے ہدایت کا سبب اللہ کے احکامات کو سمجھا، جنہوں نے ہدایت کا معیار کتاب اللہ کو بنایا، کتاب اللہ کو ہدایت کا معیار سمجھا، جناب ہود کے ساتھ اللہ نے انہیں بھی نجات عطا فرما دی۔ باقی نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں بھی نجات پا گئیں، جنہوں نے ہدایت کا معیار کتاب اللہ کو بنا لیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایسا آیا ہے کہ جہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہدایت کا معیار قرآن کو بنا لو، ہدایت کا معیار اللہ کے پاک کلام کو بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اے مسلمانوں، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اہل کتاب ایمان، غیر مسلم ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا مسلمان خوف خدا اختیار کرتے، غیر مسلم ایمان لے آتے، مسلمان خوف خدا اختیار کرتے، ہم دونوں کو انعام کیا دیتے؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ ایک انعام۔ دوسرا انعام لَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان دونوں کو جنہوں نے ہدایت کا سبب کتاب اللہ کو بنا لیا ہے، قرآن کو بنا لیا ہے، ہم ان دونوں کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دیتے، ہم ان دونوں کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دیتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ معلوم ہوا ہدایت کا سبب، ہدایت کا معیار، نجات کا سبب، نجات کا معیار عقل نہیں، اللہ نے قرآن کو ہدایت کا معیار بنا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا معیار قرآن شریف ہے، نجات کا معیار قرآن شریف ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہم تلاش کرتے ہیں رزق کہاں سے ملے، ہم تلاش کرتے ہیں کامیابی کہاں سے ملے، اور تمہیں قرآن سناتا ہوں، نعمت لینی ہے قرآن سناتا ہوں، ہدایت لینی ہے قرآن سناتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، ما انزل الیہم من ربہم، قرآن پر عمل کرتے، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات پر عمل کرتے، ہم ان پر آسمان سے بھی انعامات و اکرام کی بارش کرتے، اور زمین کی خانوں سے بھی ان پر انعام و اکرامات کی بارش ہو جاتی۔ اوپر نیچے سے، اوپر اور نیچے دونوں طرفوں سے انہیں رزق دیا جاتا، اوپر سے بھی رزق، نیچے سے بھی رزق۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا سبب ہے، کامیابی کا سبب ہے، وہ قرآن شریف کو بنایا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب اہل قبرس ان کو شکست ہوئی، قبرس ایک عرب کا علاقہ ہے، مسلمانوں نے جب ان پر چڑھائی کی اور مسلمان فاتح بن کر داخل ہوئے قبرس شہر کے اندر، بڑا مشہور و معروف قلعہ تھا اور بڑے خوشحال قوم تھی قبرس والے۔ مسلمان نے جب ان کو فاتح بن کر داخل ہوئے، ان کے اوپر حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا کی، تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت جبیر بن نفیر نے دیکھ لیا، جبیر بن نفیر نے کہا اے ابو درداء کیوں رو رہے ہو اور اس تنہائی میں بیٹھ کر؟
کہنے لگے مجھے اہل قبرص یاد آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا کی، کتنی عزت عطا کی، کتنی مال و دولت عطا کی، کس شان سے یہ بسیرا کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، کس شان سے فاتح بن کر رہ رہے تھے دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، قرآن کو پس پش ڈال دیا، ہدایت کا معیار عقل کو بنا لیا، نجات کا معیار عقل کو بنا لیا، ہدایت کا معیار عقل کو بنا لیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اہل قبرص کو ذلیل کر دیا۔ آج اہل قبرص شکست خوردہ ہو گئے، آج اہل قبرص نجات دہندہ نہیں ہوئے بلکہ آج وہ مغلوب ہو گئے۔ آج مسلمان جنہوں نے دین کو پکڑا تھا، جنہوں نے کتاب اللہ کو ہدایت کا معیار سمجھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ اور آج آج سے 150 سال قبل پوری دنیا کے اندر انقلابی نظام پیدا ہوئے، دنیا کے اندر دنیا والوں نے معاشی نظام کو درست کرنا چاہا، دنیا والوں نے غربت مٹاؤ کے نعرے لگانا شروع کیے، دنیا والوں نے یہ راگ اپنا شروع کیے کہ غربت کو ختم کیا جائے، خوشحالی کو عام کیا جائے۔ 19ویں صدی میں بہت سارے انقلابات آئے، 19ویں صدی میں بہت سارے لوگ انقلاب کے نام پر، غربت مٹاؤ کے نام پر اور بہت سارے نعرے اور راگ الاپنے لگے، لیکن ایک دور آج کا دور ہے اور ایک دور عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے قرآن و سنت کو ہدایت کا معیار بنایا، جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہدایت کا سبب قرآن کو بنایا، نجات کا سبب قرآن کو بنایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ ہدایت کی برکتیں ہیں۔ اور گورنر عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کرتے تھے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، مال زکوٰۃ کا بہت سارا جمع ہو گیا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں، دینے والے آ رہے ہیں۔ تو یہ غربت مٹاؤ کا نعرہ اور ساری خوشحالی کا نعرہ اور ساری چیزیں، ہدایت کا معیار دنیا کے اندر بھی قرآن ہے اور آخرت کے اندر بھی قرآن ہے۔ آج کی نشست سے اے مسلمان، اے حضور کے غلاموں، یہ بات حاصل کر کے جائیں کہ جو عقل کو دین کے نام پر روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے، رب اسے دنیا میں بھی غرق کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی غرق کر دیتا ہے۔ اور اے حضور کے غلاموں، یاد رکھو، جو عقل کو حضور کے نام پر قربان کر دیتا ہے، حضور کے نام پر عقل کو ختم کر دیتا ہے، دین اسلام کے سامنے اپنی عقل کو، 2 ٹکے کی عقل کو کھڑا نہیں کرتا، رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انہیں کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ اقبال کے اس مشرے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال امت کو سمجھا گیا، اے امت گمراہ نہ ہو جانا عقل کے آگے، عقل کے ذریعے گمراہ نہ ہو جانا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اس کھوپڑی کے اندر عقل کو حضور کے دین پر قربان کر دے۔